یہ دامن کے ساتھ ٹانگ کر جو ہے لگایا کرتی تھی اور کچھ زیورات ہے عورتوں کی، مجھے تو آج کل اس کا نام بھی نہیں آتا۔ اور یہ والا جو ہے نا میرے دوستو، یہ کیا ہے کہ اس کو کڑاوی کہتے ہیں۔ یہ برج درخت کے تنے سے ایک شیٹ سا نکل جاتا ہے جو کہ بطور کاغذ۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت میں جامعہ اسلامیہ میں کھڑا ہوں جو کہ وادی علائی کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، اور یہاں پر ایک تو اس کی خدمات کی بات ہے، وہ تو الگ ایک ٹاپک ہے، لیکن آج میں آپ کو علائی کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں دکھاؤں گا کہ جو تقریباً آج سے 100 سال پہلے، اتنے سال پرانی چیزیں ہیں جو کہ اس مدرسے والوں نے یہاں پہ جمع کی ہیں، اور ایک میوزیم، ایک چھوٹا سا میوزیم انہوں نے بنایا ہے۔ تو علائی جو پہلے یہاں پہ سڑکیں نہیں تھی اور سہولیات یہاں پہ نہیں تھے، یہاں تک کہ حکومت بھی یہاں پہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس وقت لوگ کیا چیزیں کس طرح استعمال کرتے تھے، تو چلو آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوستو، یہ ہے جامعہ اسلامیہ کی مسجد جو کہ ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، اور یہ ہے مدرسہ۔ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید میرے دوستو۔ یہ مدرسے کا انٹرس ہے، یہاں پہ دیکھیں آپ، دارالفتہ، اور اندر پھر ان کا دارالاقامہ اور کلاسز وغیرہ وہ ساری چیزیں اندر ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کو میوزیم دکھاتے ہیں۔ اچھا میرے دوستو، ابھی لائٹ نہیں ہے اس وقت، لیکن میں نے ایک لائٹ اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہے پرانی، یہ آپ دیکھیں، اور یہاں پر کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ایک کر کے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ اصل چیز کیا تھی۔ اس طرف پہ بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا میرے دوستو، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھائیں گے ہم ہماری روایتی پگڑی جو ہے، یہ جو قبائلی پگڑی اس کو کہہ سکتے ہیں بھی، تو یہ بھی انہوں نے یہاں پہ رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھائیں گے، یہ والا۔ اچھا آپ اس کو دیکھو، اس کو کہتے ہیں نا ترپائی، کھانے کا ٹیبل۔ اچھا یہاں پر لوگ جب بڑی دعوت کرتے ہیں، خیرات جس کو ہم کہتے ہیں، تو اب بھی ہمارے بعض علاقوں میں اس طرح سسٹم ہے کہ ایک بڑے تھال میں کھانا رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے بنا ہوا ہے، اس کو ذرا قریب کریں، کتنا یہاں پہ ڈیزائننگ بھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ تو یہ اس کو ترپائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے، یا اللہ یار یہ تو میں اٹھا نہیں سکتا، یہ ہے وربلونے۔ پرانے زمانے میں جب بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، اب بہت بھاری ہے یار، میں اس کو پکڑ بھی نہیں سکتا، چلے جلدی جلدی بات کر لیتا ہوں۔ وربلونے اس کا نام ہے، برائے چراغ، یعنی اس کے اوپر چراغ رکھا کرتے تھے، اور پہلے تو یہاں پر چراغ بھی نہیں تھے، بلکہ دلی کی لکڑی کو جلا کر اس کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور اسی روشنی میں جو ہے لوگ گزارا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بجلی نہیں تھی، اور کیا لالٹین وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو کتنا زبردست یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذرا قریب کریں، کتنا خوبصورت ہے۔ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اگلی چیز، یہ ٹوکری ہے، یہ بھی یہاں کی ایک خاص قسم کی لکڑی ہے، ایک پودا ہے، اسی کا بنا ہوا ہے، اور اس میں لوگ سبزیاں رکھا کرتے تھے۔ دیکھو کتنا خوبصورت اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہم نے کہاں سے اٹھایا تھا یار، چیزیں غلط نہ ہو جائے۔ اچھا ذرا قریب آ جاؤ، یہ چیز میں اٹھا نہیں سکتا، اس کو مدھانی کہتے ہیں۔ لسی بنانے کے لیے جو ہے ایک بڑا مٹکا ہوا کرتا ہے، اور اس پر یہ جو ہے اوپر سے رکھ دیتے ہیں، یہ اس کا ڈھکن ہو جاتا ہے، اور یہاں پر کچھ کیا ہے، ایک دو رسیاں ہوتی ہیں، اس کو یوں یوں کھینچتے ہیں، اور یہ اس طرح گھومتا ہے۔ تو یہ نیچے آپ لوگ کو یہ چیز نظر آتا ہے، اسی سے جو ہے وہ رسی
वो बनाते हैं और मक्खन जो है वो अच्छा आजकल इसका मुतबादिल क्या है हुआ आजकल? आजकल तो जूसर में भी लोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने मेरे एक पिछली वीडियो में देखा होगा, वहां पर लोग उसको इस्तेमाल करते हैं जो पराली जो है उसको हटाने के लिए। जहाँ पे मैंने वो फसल काटने का जो प्रोसेस जो है वो मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो ये भी उसी। मेरे दोस्तों, सवाती कबाइल के ये चीदा चीज़ें यहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं। इस तरफ की तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। अब थोड़ा सा क्लोज करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मतलब चिराग इसके ऊपर रखा जाता था, ये मिट्टी का बना हुआ है। इसी तरह ये लकड़ी का एक तरपाई बनी हुई है जिसके ऊपर रखा जाता था थाल। और ये ऊपर वाला जो है ये भी लकड़ी का है और इसके अंदर सब्जियां रखी जाती थी। ये हमारी कबायली पगड़ी है, सवाती कबाइल, ठीक है। और ये वही चीज़ है जो कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया। उनमें से एक ये है जिसको पश्तो में राशबेल कहते हैं, जिसके साथ जो हवा दिया करते थे वो चावल को, और ये पराली को हटाने के लिए, अलग करने के लिए, और ये लस्सी बनाने के लिए एक चीज़ है। अच्छा, ये जुलाहों ने बुन के इस तरह बनाया है, ठीक है। ये चमड़े का बुना हुआ है और ये वही एक सीट है, आप इसको सीट ही कह लें, कि जो हमारे बुज़ुर्ग जो है इस पर बैठे थे। तकरीबन 200 साल पुरानी लग रही है। अभी उन्होंने फिर दोबारा इसको पॉलिश किया हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को तो नया नज़र आएगा, लेकिन ये काफ़ी पुरानी डिज़ाइनिंग है। अच्छा, अब मज़ीद सीधे चीज़ें आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे। इनमें से ऊपर तो आप सब जानते हैं आजकल भी ज़ेर इस्तेमाल है, क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग तो हर जगह पे होती है। तो फिर ये हाथ के जो पंखी है लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ क्या है कि ये इसको कचकोल कहते हैं, कशकोल। तो उर्दू में इसको कशकोल कहते हैं और आप सबको पता है कि किस लिए इस्तेमाल होता है। अगली चीज़ ये हमारे पास जो चांदी का है, तो ये औरतें पुराने ज़माने में, ये ज़िबाइश की चीज़ है। पुराने ज़माने में औरतें इसको दामन के साथ टांग कर जो है लगाया करती थी। लेस वगैरह जो आजकल इस्तेमाल होते हैं, ये पुराने ज़माने का लेस है। इसी तरह ये कुछ ज़ेवरात है औरतों की, मुझे तो आजकल इसका नाम भी नहीं आता, लेकिन ये इसको कहते हैं जुमर। नहीं, ये अम्बेल है, पीछे लिखा हुआ है, और ये जुमर नहीं है, इसको तेतक कहते हैं, ठीक है। ये भी लटकाए रखते थे। अच्छा, और ये वाला जो है ना मेरे दोस्तों, ये लकड़ी के चप्पल इन्होंने लिखा भी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये पामजान बाबा जी, ये उसका एक गुजर गए है, छोटा लोटा आप इसको कह सकते हैं। ये भी मिट्टी का बना हुआ। मेरे दोस्तों, ये बहुत अहम चीज़ है जो कि चांदी का बना हुआ है, और ये सवाती सरदार जो हुआ करते थे ना, वो पहनते थे ये जूते। और इस साइड पे जो यहाँ पे गरीब लोग हुआ करते हैं, तो वो लोग जो है इसको पहना करते थे, ये वाले चप्पल। और ये बना हुआ है वही पराली से। और इसके बाद ये कुछ आसाएँ हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं, और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग जिस तरह के हाजी शम्सुर रहमान मरहूम रहमहुल्लाह, ये उसकी क्या है, लाठी है। इसी तरह आसाए जानदाद आफ मटो, तो ये उनकी है। और ये पुराने ज़माने का एक बंदूक भी है इसमें, जिसको पश्तो में लवाड़े कहते हैं, कदीमी ज़माने का बंदूक, ठीक है। और ये ऊपर तो कुरान मजीद है, और इस तरफ पे अगर आप देखें ये रहील है। और ये ज़बरदस्त चीज़ है भाई, ओए 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 ओए, ये उस वक़्त औरतें बनाया करती थी और इसके अंदर रोटियां रखती थी, ठीक है। ये तो हमारे दौर की भी हैं और आजकल भी बने हुए हैं काफ़ी सारे। इसी तरह ये एक किस्म के प्लेट है, कदीमी प्लेट है, और ये एक बड़ा ताल है, खाने का प्लेट, ठीक है। यही प्लेट वो दूसरे तरपाई पे रखा जाता था। इस तरफ पे अगर आप आते हैं तो ये क्या है, एक मर्तबान है, और ये पर्स है, बटुआ, इसको चेक करें। और ये जो तलवार आप लोगों को नज़र आता है, ये है सरदार शेर मोहम्मद ख़ान की तलवार है, जो कि यहाँ पे रखी हुई है। और ये तस्बीह है, और इस तरफ पर ये पांजेब है, और इस तरफ पर ये एक किस्म के कंगन है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी एक किस्म का हार है। ये इस तरफ पे ये अमेल है, और इसको तावीज़ कहते हैं, तावीज़।
یہ بھی عورتیں پہنا کرتی تھیں. یہاں پر مارخور کے 2 سینگ ہیں. یہ مارخور کے ہیں نا؟ ہاں لگتے تو اسی کے ہیں. اور اس طرف پر جو ہمارے حکومت پاکستان کے جتنے بھی کرنسی تھی پہلے کی، تو اوپر آپ دیکھیں 1 روپے ہے، پھر 2 روپے کا نوٹ ہے، پھر بھی 5 روپے کا نوٹ ہے، پھر 5 روپے کا نوٹ یہ تبدیل ہو گیا، اس طرح ہو گیا، پھر 5 کا اس طرح بن گیا. یہ 5 پہ تو کافی عرصہ گزرا ہے، قسم آ گئے ہیں اس میں. پھر 50 کا ہے، اور پھر اسی طرح 100 کا ہے، اور یہ کتنے کا ہے؟ یہ بھی 100 کا ہے. اچھا، یہ نوٹ آپ لوگوں میں سے کس نے استعمال کیا ہے ضرور کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں. اور اس طرف پہ یہ 10 روپے ہے، بینک بنگلہ دیش. یہ بنگلہ دیش کے 10 روپے ہے. 10 ٹکا ہے یہ میرے خیال سے. ہاں 10 ٹکا لکھا ہوا ہے اس پر. اور اس طرح پر یہ اچھا، یہ دیگر ممالک کے بھی اس میں انہوں نے متحدہ ہندوستان کرنسی وہ یہ ہے. یہاں پر 20 روپے بھی ہے اس میں مختلف. یہ 1.5 روپے ہے. اچھا، عجیب قسم کا نوٹ نکلا ہوا. اور یہ بھی ایک قسم کے، اچھا اس کو کڑاوے کہتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے. اس قسم کے چپل کو پرانے زمانے میں کڑاوے کہا کرتے تھے، اور یہ میرے خیال سے برف باری میں استعمال کیا کرتے تھے تاکہ پاؤں جو ہے زمین سے اوپر ہو اور پھسل نہ جائے. اور یہ اس وقت کا چمچ تھا، بڑا چمچ، ٹھیک ہے، سمسائی جس کو ہم کہتے ہیں. اور اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ چمچ ہی کہیں گے. اور یہ پاجولے ہے، یہ بھی پہنا کرتے تھے، یہ پاؤں کے لیے تھے. اور یہ بھی ایک چینک ہے، یہ تو ابھی کا لگ رہا ہے یار، پرانا نہیں. اور اس کو بالوگئی کہتے ہیں، برائے ناپ تول. یہ ایک پیمانہ تھا، ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں ایک دوسرے کو جو چیز. یہ جو پیچھے آپ لوگوں کو نظر آتا ہے نا، یہ کوئی ڈیکوریشن نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کا کاغذ ہے. یہ برج درخت کے تنے سے ایک شیٹ سا نکل جاتا ہے جو کہ بطور کاغذ پرانے زمانے میں استعمال ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تختہ کاغذ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ اہم چیزیں تھی جو کہ ہم نے آپ لوگوں کو یہاں. اچھا، یہ ایک سرخہ ہے جو کہ داغا بنانے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا، بننے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور پھر اس کا اون کے جو کپڑے بناتے تھے نا. اچھا میرے دوستو، یہ کرسی کافی پرانی ہے جو کہ اقبال رضیہ عرف گڑئی بی بی زوجہ رستم خان نواب آف ہل جو کہ اس کی کرسی تھی، یہ بھی یہاں تک پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ الائی کے میں جو ہے دینی تعلیمات بہت زیادہ ہیں، تو ہمارے جو بڑے علماء اکرام ہیں انہوں نے کہاں سے سند حاصل کی تھی، تو ان کے اسناد بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثریت جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء میں سے ہیں، اور آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی جو اسناد ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اس طرف پر بھی ہے، اور یہاں اس طرف پر بھی ہے، یہ جو لگے ہوئے ہیں. اور ان میں سے کچھ خطوط بھی ہے جو کہ یہاں پر ابھی میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتا، لیکن یہ ہیں مولانا عبدالجلیل صاحب اور پھر ٹونگ مولوی صاحب، تو یہ ان کی ہے. اور اسی طرح مولانا عبدالجلیل صاحب اور پھر ٹونگ مولوی صاحب بیاری، یہ مولانا نامدار صاحب کوشگرام، یہ ان کی ہے. تو ان کی تاریخ بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ وہی ان کا سند فراغت ہے جو کہ یہاں پر انہوں نے اس کو ڈسپلے کیا ہوا ہے. تو بہت بہترین میوزیم ہے یہ، اور تقریباً ہماری جو پرانی تاریخ ہے وہ یہاں پر مکمل طور پہ ملتی. تو میرے دوستو، یہ یہاں کا جو پرانا کلچر تھا اور جو ہمارا تاریخی ورثہ ہے وہ ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھایا، جو کہ جامعہ اسلامیہ الائی بننا میں موجود ہیں. آپ جب بھی الائی آئیں گے تو اس مدرسے کا آپ ضرور وزٹ کریں، اور خصوصاً ان چیزوں کو ضرور دیکھیں. یقیناً یہ چیزیں دیکھ کر آپ تقریباً 100-150 سال پیچھے چلے جائیں گے اور سوچیں گے کہ اس وقت کے لوگ پتہ نہیں کیسی زندگی گزارا کرتے تھے. اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.